بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی نشست میں بات ہو رہی تھی کہ بعض چیزیں منع کر دی جاتی ہیں جو اصل میں تو درست اور جائز ہوتی ہیں، مگر اس وجہ سے کہ ان چیزوں کا انجام اور ان چیزوں سے کسی انسان کو یہ راہ مل جاتی ہے کہ وہ حرام چیزوں تک پہنچ جائے۔ مفسرین میں سے کچھ لوگوں نے اس مقام پر اس کی بحث کی ہے اور کچھ لوگوں نے یہ بحث کی ہے آگے چل کر ایک اور جگہ پر جہاں یہودیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنانا یہ آیا ہے، اور اس کی مثال بھی کل کی نشست میں آپ سن چکے، اور اس کے علاوہ بھی عرض کیا تھا کہ کچھ تھوڑی سی بات اور کریں گے، اور وہ بات وہی ہے کہ آپ دیکھیے بہت سی چیزیں جو اصل میں جائز ہوتی ہیں شریعت اس وجہ سے منع کر دیتی ہے کہ ان چیزوں میں اصرار اور اس کا انجام پھر آہستہ آہستہ انسان کو حرام چیزوں کی طرف لے جاتا ہے۔ سگریٹ کی ایک مثال کل دی تھی، اب اس کی ایک اور مثال دیکھیے کہ حدیث میں یہ آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑا برا فرمایا، ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس فعل کی برائی کو جب سنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ متعجب ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو اس کے نتیجے میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو اس لیے یہ کام شروع ہی نہ کرو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بعض اوقات یہ چیز جائز ہوتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی ہے، اس کے ماں باپ نے ظلم کیا اور اس کے ماں باپ نے برا رویہ اختیار کیا، اور کوئی کہتا ہے کہ تمہاری ماں نے یا تمہارے باپ نے ایسا کام کیا ہے، تو اس کے کہنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کہنا جائز تھا، درست تھا، لیکن اس کے جواب میں اٹھ کے اگلا آدمی اسی طرح جلی کٹی اس کے ماں باپ کو سنانا شروع کر دے گا، تو یہ ڈر ہے اس بات کا کہ وہ جو غیبت کر رہا ہے یا گالیاں دے رہا ہے اور حرام کام کر رہا ہے، تو اس حرام کا سبب اس کی شکایت بن گئی، تو اس لیے اسے چاہیے کہ مناسب طریقے پہ بات کرے اور مناسب الفاظ میں کوئی شکایت ہو تو وہ کرے، کیونکہ اس کا تو حق بنتا ہے پہلے کا، اس نے جائز کام کیا، لیکن ہر وہ جائز کام جو کسی کے لیے ناجائز اور معصیت بنتا ہو اس کا کرنا بھی درست نہیں ہوتا۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو فرض واجب کے درجے میں نہیں ہیں۔ یہ ہم قید فرض اور واجب کی کیوں لگا رہے ہیں، اس کے بعد جو مثال آپ سے عرض کریں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو بہت سے کام ایسے ہیں جو فرض اور واجب نہیں ہوتے، محض جائز کے درجے میں ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ان کا کرنا اچھا ہوتا ہے، تو اس اچھے کام کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا آدمی معصیت میں پڑ جائے، دوسرا آدمی گناہ میں پڑ جائے، تو ایسے جائز کاموں کا ترک کر دینا مناسب ہے۔ مثلا ایک آدمی نے قرآن پاک یاد کر لیا، اب وہ نوافل میں قرآن پڑھتا ہے اور اتنا لمبا قرآن پڑھتا ہے، 2 پارے 3 پارے ایک رکعت میں، اور باقی سارے گھر والے اس کے ان نوافل سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کوئی انسان، کوئی بہن بھائی، کوئی اور چھوٹا بڑا اٹھ کر اسے اس نماز پر تان تشنیع کرنے لگے، اور کوئی غیر مناسب جملہ اس کی زبان سے نکل جائے جو اسے کفر یا معصیت یا گناہ تک پہنچا دے، تو اس کو روکا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ بھائی ایسے وقت میں نفل نہ پڑھو کہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو، یا ایسی طرح نفل نہ پڑھو، یا اس جگہ پہ نفل نہ پڑھو، جو بھی سبب بن جاتا ہے اس سبب کو ختم کیا جائے کہ دیکھیے ایسے نہ کیجئے، تمہارے نفل کاموں کی وجہ سے دوسرے کو حرام کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ بہت بڑے محدث تھے امام عامش رحمۃ اللہ علیہ،
اور ان کے امام عامش رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں فرق تھا. عامش کہتے بھی عربی میں بھینگے کو ہیں. تو امام عامش رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آتے تھے. ایک ان کے شاگرد تھے، وہ عارج تھے یعنی لنگڑے تھے. کوئی عیب نہیں ہے، ہو جاتا ہے، بہت سوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کوئی عیب کی بات تھوڑا ہی ہے. لیکن وہ دونوں جب نکلتے تھے بازار میں کوئی چیز خریدنے، کچھ کام کے لیے، تو لوگ ہنستے تھے کہ دیکھو ایک ایسا ہے جو بھینگا ہے اور دوسرا ایسا ہے جو لنگڑا ہے، دونوں کی جوڑی خوب ملی ہوئی ہے. تو ایک دن امام عامش رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے اور انہوں نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ ہم آئندہ سے بازار میں اکٹھے نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا، لوگ ہنستے ہیں تو لوگ خود گناہ گار ہوتے ہیں، ہم نے انہیں تھوڑے ہی اس گناہ پہ لایا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میرے بیٹے، ہم کوئی ایسا کام کریں کیوں کہ ہماری وجہ سے لوگ گناہ گار ہوں، تو نہ ہم خود گناہ میں پڑیں ان کو برا بھلا کہنے کی اور غیبت کرنے کی، اور نہ ہم انہیں گناہ میں ڈالیں. یہ ہے صحیح اسلام کا نقطہ نظر کہ انسان کوئی ایسا جائز کام بھی نہ کرے جو فرض واجب کے درجے کا نہیں، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن کوئی ایسا جائز کام جو مباح مستحب کام ہو اور دوسروں کے لیے وہ حرام کا بن جائے سبب، تو ان کاموں سے منع کر دیا گیا کہ جائز کام ہے لیکن اس کا انجام کچھ بھی نکل سکتا ہے. یہی بات یہاں ارشاد فرمائی گئی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. کیوں؟ اس لیے کہ قربت ہوگی اس درخت سے تو کھانا بھی ہو جائے گا. جب کھانا ہو جائے گا تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں ہمارے نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. ایک اور مثال اس کی قرآن پاک میں ہے. دیکھیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم کافروں کے خدا کو برا نہ کہو. کافر جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان بتوں کو تم برا نہ کہو، وگرنہ وہ ظالم کیا کریں گے؟ اللہ کو گالیاں دیں گے، اللہ کو برا کہیں گے. حالانکہ بتوں کی مذمت کا بیان کرنا یہ جائز ہے، درست ہے، بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے، لیکن وہ کام جو فرض اور واجب کے درجے کے نہیں ہیں ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، اس خیال سے بھی کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میرا یہ کام آگے چل کے کسی حرام چیز کا سبب بن جائے کسی کے لیے یا میرے اپنے لیے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اصل میں جائز ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ فرض واجب نہیں ہیں تو پھر ان کو ترک کر دینا چاہیے تاکہ کوئی گناہ گار نہ ہو. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ نماز فرض ہے، اب کوئی آدمی فرض نماز سے چڑھتا ہے تو پھر اس کی چڑھنے کی پرواہ نہیں کی جائے گی. نماز کو قائم کیا جائے گا اور اس انسان کی برائی کی پرواہ نہیں کی جائے گی. ایک آدمی فرض نماز پڑھتا ہے اور کوئی چھوٹا بڑا اسے منع کرتا ہے کہ فرض نماز بھی نہ پڑھا کرو تو اس کی بات نہیں مانی جا سکتی، اس لیے کہ فرض تو پھر اللہ کی اطاعت ضروری ہے. یہاں ایک دوسرا قاعدہ اور کلیہ استعمال ہوگا اور وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام ضروری کام جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں اللہ ہی کی اطاعت کی جائے گی اور مخلوق کی پرواہ نہیں کی جائے گی. آپ نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق، مخلوق کی اطاعت مت کرو فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو. تو جو فرض واجب کے درجے کی بڑی چیزیں ہیں نا اس میں مخلوق کی پرواہ نہیں ہے، لوگ چاہیں یا نہ چاہیں بہرحال اس بات پر عمل کیا جائے گا. اتنے زیادہ محتاط تھے متقدمین جو اللہ کے اس دین کے ستون تھے اور جن سے اللہ کا یہ دین پھیلا ہے. محمد ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری سے پوچھا کہ یہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو جیل چلے گئے تھے یہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھنے والے تھے، بڑے جلیل القدر تابعی تھے اور کئی ایک روایات میں ان کا نام آتا ہے. اور تعبیر تو ختم تھی خوابوں کی ان پہ، اللہ نے اتنی گہری سمجھ دی تھی. اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے کسی شخص پہ کہ خدا اسے خوابوں کی صحیح تعبیر دینے کا ملکہ دے دے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار نے مجھے خوابوں کی تعبیر دینا سکھائی. تو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پہ ختم تھی. اپنے زمانے کے بڑے بڑے مشاہیر
آ کے ان سے تعبیر پوچھتے تھے، تو یہ جیل چلے گئے، قرض بہت زیادہ ہو گیا، اور ایک عورت نے دعویٰ کیا اور اس کی وجہ سے جیل ہو گئی انہیں. تو انہوں نے پوچھا محمد ابن سعد نے کسی انصاری سے کہ یہ کیا وجہ ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو تم جانتے ہو، انہوں نے کھانا خریدا تھا 40,000 روپے کا کھانا جو تھا وہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے. تو انہیں بتایا گیا کہ جو کھانا ہے نا اصل میں اس میں کوئی چیز مل گئی ہے جو جائز نہیں تھی، صحیح نہیں تھی. تو انہوں نے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے سارے کا سارا کھانا چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا اسے لوگوں میں ویسے ہی تقسیم کر دیا جائے یا جو کچھ بھی کیا جائے اس کا. تو وہ جو عورت کے پیسے تھے ان کے ذمے آ گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ اس کھانے کو بیچا نہیں، خریدا نہیں، کچھ اور نہیں کیا اور کھانے کے پیسے ادا نہیں کر سکے. اس وجہ سے مالک بن منذر جو قاضی تھے انہوں نے انہیں جیل میں ڈال دیا. اب یہ اصل میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جائز تھا کہ وہ کھانا واپس کر دیتے، ان کے لیے یہ بھی جائز تھا کہ وہ کھانے کو اسی صورت میں فروخت کر دیتے یا یہ کہ کوئی اور کام اس کا کر دیتے، لیکن انہوں نے خود نقصان گوارا کر دیا، دوسرے کو نقصان نہیں دیا. یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کا ورع تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میں لوگوں کو یہ چیز حرام ہے کھلا دوں اور یہ چیز میرے دین میں نقصان کا باعث بن جائے، حجاب کھل جائے اور آئندہ سے جائز ناجائز کی میں پرواہ نہ کروں. تو بڑی چیز انہوں نے مول لے لی، یعنی جیل میں جانا، مگر یہ گوارا نہیں کیا. یہ ہے وہ چیز. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کا بڑا نام ہے اور جنہیں کہنے والوں نے پہلی صدی کا مجدد بھی کہا ہے، وہ تشریف لائے اور ایک عورت سے کہنے لگے اپنی رعایا میں سے کہ تمہارے پاس اگر کچھ پیسے ہوں، یا ان کی کوئی عزیزہ تھی تو کہنے لگے کہ انگور خریدنے ہیں. تو اس نے کہا میرے پاس کوئی بڑے زیادہ پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا تھوڑے ہی پیسے ہوں. تو وہ خاتون بولی اور کہنے لگی کہ امیر المومنین ہو کر اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اور حکمران اور انگور نہیں خرید سکتا. تو انہوں نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو خرید لوں، مگر جہنم کا خوف مانے ہیں، جہنم کی جو زنجیریں ہیں وہ زیادہ شدید ہیں بجائے اس کے کہ عمر بن عبدالعزیز اپنے خواہش نفس کی تعمیل کرے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے تو بیت المال سے کچھ قرض لے کے، چاہے وہ 1 درہم اور 1 دینار ہی کیوں نہ ہوتا، وہ انگور خرید سکتے تھے. لیکن وہ مسلمانوں کے بیت المال کے قریب نہیں گئے اور قرض لینے کے لیے انہوں نے اپنی جو عزیزہ تھی ان سے سوال کیا. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ کل کو یہ معاملہ بڑھ جائے اور قرض لینے کی عادت پڑ جائے. ایسے لوگ تھے. مسروق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ نہ بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے یہ کہا ہے، ان کی یہ روایت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میں بیمار ہو گیا تو تشریف لائے اور میں نے عرض کیا کہ میرے پاس متوکل جو حکمران ہیں امیر المومنین ہیں، انہوں نے کچھ سرمایہ بھیجا ہے تو کہ میں اس سے حج کر لوں. تو انہوں نے کہا بالکل کر لو. تو میں نے کہا ابا اگر یہ آپ کے پاس پیسے ہوتے تو کہنے لگے کہ میں بالکل حج نہ کرتا. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے یہ پیسہ حرام نہیں ہے، نہ تمہارے لیے نہ میرے لیے، مگر میں حکومت کے پیسے کو سرے سے اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتا. کیا وجہ تھی؟ یہ جائز تھا لیکن اس وجہ سے نہیں رکھا کہ آج وہ اس پیسے کو رکھ لیتے، کل حکومت پتہ نہیں کیا جائز ناجائز فتوے کا کام کرواتی ان سے اور وہ اس کے لیے مجبور ہو جاتے، شرم محسوس کرتے، حیا محسوس کرتے کہ کل ان سے پیسہ لکھ کے کھایا ہے، آج ان کے خلاف میں فتویٰ کیسے لکھ دوں گا. تو اس لیے انہوں نے اس باب کو، اس راہ کو کھولا ہی. ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ اصفہان کے قاضی تھے اور ان کی تنخواہ اس زمانے میں مسلمان جو امراء تھے وہ بڑی بڑی تنخواہوں والے تھے. اس زمانے میں امیر المومنین نے ان کی تنخواہ 40,000 درہم ماہانہ مقرر کی تھی اور انہوں نے اپنی وفات سے پہلے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے
قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی حساب اس تنخواہ کا نہیں لے گا، کیونکہ میں نے اللہ کی قسم کبھی اس حکومت کے مال سے، حکومت کی تنخواہ سے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا، کبھی ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھایا، اور کبھی ایک انچ کپڑا اس کا، یعنی ایک ذرہ برابر، ایک انگلی کے برابر کپڑا اس کا میرے جسم پہ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا میں نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ اب کیا وجہ ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی مال حرام تھا، انہوں نے محنت کی تھی، قاضی تھے، فیصلے دیے تھے، اس کے باوجود ان کا ورع، ان کا تقوی، اور وہ اس بات سے بچتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے کوئی مشتبہ مال پیٹ میں چلا جائے، کوئی مشتبہ کپڑا جسم پہ آ جائے، اور اس کا انجام عبادت کا طرف ہو جانا، اس کا انجام اللہ کی اطاعت میں جو لذت اور لطف آتا ہے اس لطف کا جاتے رہنا۔ انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور اس معاملے کو انہوں نے بالکل شروع سے چلنے ہی نہیں دیا۔ تو یہ ہے کہ کوئی آدمی بعض جائز کاموں کو چھوڑ دیتا ہے یا کسی سے چھڑوا دیتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا انجام آگے چل کر کیا نکلنا ہے۔ اسے فقہا اپنی اصطلاح میں سد ذرائع کہتے ہیں، یعنی ذریعے کو بند کر دینا، جو ذریعہ آگے چل کر کسی ناجائز کام تک لے جائے گا اس کو شروع سے ہی بند کر دینا، شروع سے ہی ختم کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں حلال بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، اور اس حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، اور تم میں سے جس انسان نے ان مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ آدمی بچ گیا، اور جس نے اپنے آپ کو ان مشتبہ چیزوں میں ڈال دیا وہ ایسے ہی ہے جسے بادشاہ کی کوئی چراگاہ ہے اور وہ اپنی جانوروں کو وہاں چراتا ہے، اور کسی بھی وقت بادشاہ کی نظر پڑ جائے اور بادشاہ اسے پکڑوا دے گا یا اس بادشاہ اسے پکڑ لے گا۔ یہ وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس کا بھی خلاصہ وہی ہے کہ انسان ایسا کام اگر فرض واجب کے درجے کا نہیں ہے تو مت کرے جس کے بعد انجام کار اسے کسی حرام چیز پر پہنچنا ہو یا حرام چیز کا ارتکاب کرنا پڑ جائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس ایک آیت کریمہ میں کتنے حکم اللہ نے دیے ہیں؟ پہلا حکم یہ فرمایا کہ آدم آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ دونوں جا کے جنت میں رہو، ایک حکم ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تم ان دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے تمہارا جی چاہے۔ پھر تیسرا حکم یہ فرمایا کہ اس درخت کو نہیں کھانا، اب اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو پہلے حکم میں یہ فرمایا، غور کیجئے الفاظ پر، تو پہلے حکم میں یہ فرمایا تھا کہ آپ اور آپ کی اہلیہ جا کر جنت میں رہیے۔ دوسرے حکم میں فرمایا کہ تم دونوں کھاؤ پیو۔ اس سے فقہا نے بڑا ایک لطیف فرق پیدا کیا ہے۔ یہ اصل تو احکامات غالباً سورہ نساء میں آئیں گے اگر وہاں تک پہنچ گئے، لیکن فقہا نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی رہنے میں شوہر کے تابع ہے اور کھانے پینے میں دونوں آزاد ہیں، جو جس کا جی چاہے کھائے پیے۔ اس مسئلے کی تفصیل میں نہیں جاتے، مگر بیوی جو رہنے میں شوہر کے تابع ہے، شوہر کی اتباع کرے گی، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ شوہر کو پوری کھلی چھٹی آزادی حاصل ہے جہاں وہ رکھے اسے، مگر بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت حد الوسع شوہر کے ساتھ رہے گی، شوہر کی تبع میں رہے گی، شوہر کے ساتھ رہے گی، بغیر کسی عذر کے شوہر کا گھر چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید الفاظ ارشاد فرمائے ہیں ان خواتین کے متعلق جو اپنے شوہروں کو ناراض کر کے گھر سے چلی جاتی ہیں اور اس گھر کو چھوڑ دیتی ہیں۔ تو شوہر کی تبع میں ہے بیوی، وہ رہے گی وہاں جہاں اس کا شوہر رہے گا۔ ہاں، عورت کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ ایک ایسا کمرہ اور کچن میں اتنی جگہ جہاں وہ کھانا پکا سکے، اور ایک اس کا واش روم، اور ایسی جگہ گھر میں جہاں وہ ٹہل سکے، یہ اتنی مکمل طور پہ با اختیار اس کو ملنی چاہیے کہ کوئی اس میں مداخلت نہ کرے۔ اس کے کمرے میں اسی کا حق بنتا ہے وہ خاتون رہے
اور کوئی اس کمرے میں اس کو کسی چیز سے منع نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی گناہ معصیت کی ایسی چیز نہ ہو جس سے باقی لوگ متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح باورچی خانے میں اس کا حق بنتا ہے، جو وہ چائے کھلائے پکائے جو بھی، کوئی سے معزول نہیں کر سکتا. اتنی جگہ جہاں پہ وہ ٹہل سکے اپنی صحت کے لیے، آب و ہوا کے لیے، ان چیزوں کے لیے، یہ سب اس کے حق بنتے ہیں. حتیٰ کہ شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں بھی آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور مجھے الگ ایسی جگہ لے کے دی جائے، تو یہ عورت کا حق ہے، اس کا مطالبہ ہے. شوہر کا پورا نہ کرنا یا نہ کرنا اس کے مالی اسباب اور وسائل پہ بات چلی جاتی ہے، تو تفصیل تو اس کی کسی اور مقام پہ آ جائے گی. مگر یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اور آپ کی اہلیہ رہیے، تو سکن ٹھہرنے میں بیوی تابع ہو گئی نا شوہر کے، اور کھانے پینے میں اللہ نے فرمایا تم دونوں کھاؤ پیو. کیونکہ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ شوہر کو کوئی چیز کھانے پینے کی پسند ہوتی ہے، بیوی کو نہیں ہوتی، بیوی کو ہوتی ہے، شوہر کو نہیں ہوتی. اس معاملے میں آزادی ہے. اور پھر یہ جو کہا ہے کہ تم آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہیے، تو یہ رہنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا فرض ہو گیا تھا؟ کیا ان دونوں کے لیے کھانا پینا فرض ہو گیا تھا؟ اس پہ فقہا نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کبھی کبھی کوئی حکم دیتے ہیں اور اللہ کا وہ حکم مباح کی صورت میں ہوتا ہے کہ تمہارے لیے یہ جائز ہے، درست ہے، آپ یہ کام کیجیے. دیکھا آپ نے کہ آپ رہیے اور آپ کی اہلیہ رہیں جا کر. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مباح تھا، جائز تھا، تو آپ بھی رہیے، آپ کی بیوی بھی رہیے. اور بہت سی چیزیں جو مباح ہو جاتی ہیں کسی کے لیے، وہ اس کا مالک نہیں بن جاتا. تملیک اور اباحت میں فرق ہے، اسے آپ عملی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی کو ایک چیز ہے مالک بنا دینا اور ایک چیز ہے کسی کے لیے جائز قرار دینا، دونوں میں فرق ہے. مثلا تملیک اور اباحت کی کئی ایک مثالیں ہیں. کیا مثال دیں؟ آپ ایسی سمجھ لیجئے جیسے گھر میں کوئی چیز بھیج دی، کسی نے کوئی چیز پکی تھی اور کسی بڑے دن پہ یا ویسے کسی نے بھیج دی، تو اب یہ جو جس برتن میں وہ کھانا بھیجا گیا ہے نا، وہ کھانا اس آدمی کو کہا گیا ہے کہ تم اس کے مالک بن جاؤ، لیکن یہ جو برتن ہے اس کا مالک نہیں بنایا گیا. اب اس برتن کو گھر والے اپنے استعمال میں لے آئیں، یہ شرعاً درست نہیں. مثلا عید کے موقع پہ سوئیاں کسی نے بھیج دی، اور جس ڈونگے میں بھیجی تھی سوئیاں تو سارے گھر والے کھا گئے، اور وہ ڈونگا جو ہے جس برتن میں بھیجی تھی وہ آ رہا ہے استعمال میں 1 دن 2 دن 4 دن، حتیٰ کہ کوئی مانگنے آ گیا. جب مانگنے آیا تو پتا چلا کہ جی یا تو وہ ٹوٹ گیا ہے، اور یا وہ پھر دھو کے فوری طور پہ بھی واپس کرو، اتنے دن سے یہ برتن پڑا ہوا اپنے استعمال میں. اس کا استعمال جائز نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے کھانے کا مالک آپ کو بنایا ہے، برتن کا مالک نہیں بنایا. تو اباحت اور تملیک میں فرق ہے. اب اس کی ایک اور شرعی مثال دیکھیے کہ ایک آدمی کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور اس نے کہا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے میں کسی غریب آدمی چند غربا کو کھانا کھلا دوں، اور اس نے کیا کیا، کوئی چیز پکوا لی. فرض کیجئے 1000 روپے کا کھانا پکوا لیا. اب 10 آدمیوں کو بٹھایا ہوا ہے کھلانے کے لیے، تو اس آدمی نے اگر یہ کہہ دیا کہ جناب یہ کھانا آپ کھا سکتے ہیں، لے جا نہیں سکتے. ایک غریب آدمی کہتا ہے جی یہ میں لے جانا چاہتا ہوں، میرے گھر میں بیوی بچے ہیں، میں ان کو بھی کھلا دوں گا، یا صاحب یہ کھانا یا یہ چیز مجھے دے دیں. یہ کہتا ہے میں دوں گا نہیں، لیکن یہیں بیٹھ کے کھا لو، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اسے کھانے کا مالک بنا دیتا نا، تو ملکیت کی وجہ سے زکوٰۃ لگ جاتی. مالک ہے زکوٰۃ کا، وہ فقیر آدمی زکوٰۃ والے کھانے کا مالک ہے، جہاں چاہے لے جائے. اس نے اسے مالک نہیں بنایا، بس صرف کھانے کی اجازت دی ہے، مالک نہیں بنایا. تو اگر مالک نہیں بنایا تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے تملیک اور اباحت میں فرق ہے. کسی کے گھر جاتے ہیں، اس کی تیسری مثال آپ سے عرض کریں، کسی کے گھر کھانے میں گئے، دعوت ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کسی کے گھر کھانے میں جا کر دعوت میں اس آدمی کے گھر کی پکی ہوئی چیزیں یا اس آدمی کا مال ایک دوسرے کو دینا جائز نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں آپ کے لیے کھانا اس نے مباح کیا ہے، مالک نہیں بنایا. مثلاً کسی کے یہاں دعوت میں چلے گئے، اب جناب اس کے گھر کا کھانا ہے اور مرغ اور پلاؤ اور کیا کیا چیز پکی بھی ہے، اٹھا کے سب کو دے رہے ہیں کہ بھئی اس میں سے کھاؤ، یہ آپ کھائیے، یہ آپ کھائیے، یہ تم لے جاؤ، یہ بچوں کے لیے لے جاؤ، یہ فروٹ ہے اسے بھی کھا لو. یہ کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کھانے کا مالک وہ گھر والا ہے، یہ آدمی مہمان اس کا مالک نہیں ہے. یہ تو سب لوگ کھانے میں برابر ہیں، یہ کیوں دے رہا؟ یہ مباح ہے، اس کے لیے ملکیت نہیں ہے. تو جو چیزیں تملیک میں آتی ہیں اور جو اباحت ہے، دونوں میں فرق کرنا چاہیے. یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن کیا فائدہ ہے آخر کہ انسان تہذیب نہ سیکھے اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں گناہوں میں پڑتا رہے. تو جو چیز ملکیت کی ہے وہ الگ ہے اور جو چیز مباح ہے وہ مباح ہے. مثلا ایک اور اس کی مثال لے لیں. گھر میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشترک ہیں. ایک ٹیبل چیئر ہے، ایک کرسی میز کی بات کرتے ہیں. اب شوہر نے یا بھائی نے یا والد نے گھر میں لا کے رکھا کہ اس سے سب لوگ فائدہ اٹھائیں، اور بیٹی جا کے اسے بیچ آئی، بہن بیچ آئی یا اہلیہ بیچ آئی، اور نے کہا کیا گھر میں ایسے ہی رکھا ہوا تھا، میں نے کہا اسے بیچ دو. یہ بیچنا جائز نہیں تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو صاحب لے کے آئے تھے انہوں نے گھر کے استعمال کے لیے سب کے لیے مباح یعنی جائز قرار دیا تھا. ان کے انتقال کی صورت میں یہ وراثت کے مال آ جاتا اور وراثت میں تقسیم ہوتا. بغیر ان کی اجازت کے ان کے مال کو کیوں بیچا گیا، اس چیز کو کیوں بیچا گیا؟ انہوں نے مالک تو کسی کو نہیں بنایا. انہوں نے کہا میرے گھر میں جو بھی ہیں سب استعمال کر سکتے ہیں. تو تملیک اور اباحت میں فرق ہے یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں، مگر یہ کہ عملی زندگی میں یہ چیزیں بہت کام آتی ہیں. سوچ سمجھ کے عملی زندگی گزارنی چاہیے. ان چیزوں کی تہذیب آدمی سیکھ جائے تو اٹھتے بیٹھتے شریعت پر عمل ہوتا رہتا ہے. ذہن میں سوچے گا کہ یہ میرے لیے مباح ہے، یہ کھانا آج دعوت میں آیا ہوں، یہ جائز نہیں ہے کہ میں بوٹیاں دوسرے کی پلیٹ میں ڈالتا رہوں اور دوسرا میری پلیٹ میں ڈالتا رہے. یہ میرے لیے درست کب ہے؟ اس سوچنے پہ بھی خدا کے یہاں ثواب ہے، کیونکہ نہیں بوٹیاں ڈالی نا دوسرے کی پلیٹ میں، اس وجہ سے کہ شرعن جائز نہیں ہے میرے لیے. تو بس اس نہ کرنے پر اسے ثواب ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا. تو تملیک اور اباحت میں اسی طرح ایک اور اس کی مثال آپ سے عرض کریں تملیک اور اباحت سے ہٹ کے اس معاملے میں کہ عام انسانی زندگی میں کیسی کیسی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. یہ گاڑیوں پہ جاتے ہیں نا، ٹیکسی پہ لوکلی، اور کہا جی فلاں جگہ جانا ہے، صدر جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، اور اس سے پوچھئے، اول تو پوچھتے ہی کوئی نہیں، بیٹھ گئے تو بس جب اترے تو وہاں پہ پیسے دے دیے. اور کبھی پوچھ لیں تو ڈرائیور آگے سے کہتا ہے کہ جناب جو مناسب ہو دے دیں، جو جیسے آپ کی مرضی ہو. یاد رکھنا چاہیے یہ شرعاً درست نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ سواری اگر کرائے پر لی جائے تو کرائے کا متعین کرنا سفر سے پہلے یہ ضروری ہے. کیا فائدہ ہے اس کا؟ کم دے دیے پیسے، اس کا حق مارا گیا. اس نے زیادہ لے لیے تو سفر کرنے والے کا حق مارا گیا. تو فائدہ کیا؟ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ پہلے ہی سے طے کر لے کہ 10 20 50 100 جتنے بھی دینے ہیں، صاف اجرت صاف ہونی چاہیے. اجرت کے معاملے کو گول مول کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ ایک مثال دے رہے ہیں اور اس کی کہ عملی زندگی میں ہمارے ہاں کتنی کوتاہیاں ہیں. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کہا گیا کہ جنت میں جائیے آپ اور آپ کی اہلیہ رہیے، تو اللہ نے سکونت ان کے لیے مباح کر دی. کھانا پینا بھی ایسے ہی ہو گیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کھاؤ جیسے تمہارا جہاں سے تمہارا جی چاہے، ولا تقربا، اور یہ فرمایا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو یہ جو کہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو اللہ تعالی کا یہ فرمانا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، یہ نفی جو ہے کئی چیزوں پر آتی ہے قرآن پاک میں. بعض اوقات اللہ تعالی کسی چیز سے منع کر دیتے ہیں، ایسی چیز سے جو حرام ہوتی ہے. سب نہیں برابر نہیں ہے، سب جگہ کی نفی برابر نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے جو منع کر دیا تھا ان پہ حرام ہی ہو گیا ہو.
کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، بلکہ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک ہر وہ چیز جس سے منع کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حرام ہی کے درجے کی ہو، بعض اوقات چیزیں اس سے کم بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تو اس لا اور نفی کے معنی کے ایک اور بھی ہوتے ہیں، حدیث میں بھی ایسے آیا۔ مثلا آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے قریب نہیں جانا، تو مراد کھانے سے روکنا ہے۔ ایسے ہی لفظ اللہ تعالیٰ نے فحاشی کے بارے میں بھی ارشاد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدکاری کے قریب نہیں جانا۔ سود کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا کہ لا تاکلوا الربا، اور دیکھو قطعاً سود کا پیسہ نہیں کھانا دگنا اور چگنا کر کے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ بالکل نہیں لینا۔ قتل کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، جس آدمی کا خون اللہ نے حرام کر دیا ہے، جس کا قتل اللہ نے ناجائز قرار دے دیا ہے، بالکل اس کو قتل نہیں کرنا الا بالحق، ہاں سوائے اس کے کہ اللہ ہی نے حکم دیا ہو کسی کو قتل کرنے کا، باقی تم نے قتل نہیں کرنا۔ کبھی کبھی یہی چیز نفی جو ہے کراہت میں بھی آ جاتی ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، حرام نہیں ہوتا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک جگہ سودا طے ہو جائے تو تم اپنے بھائی کے مقابلے میں پھر سودا نہ کرو۔ ایک آدمی نے ایک چیز خرید لی اور فرض کیجئے 10 روپے میں، اور دوسرا آدمی آیا اسے پسند آئی اور اس نے دکاندار سے چپکے سے کہا کہ یار اس چیز کے مجھ سے 11 روپے لے لو، یہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ منع فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ وہ سودا طے ہو چکا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رشتہ طے ہو جائے منگنی کے بعد اپنی منگنی کے لیے پیغام مت بھیجو۔ ایک جگہ گھر والوں نے بات طے کر دی، اب اس انسان کو پتا ہے کہ اس لڑکی کا رشتہ ہو گیا ہے، اور پھر اپنا پیغام بھیجتا ہے کہ میری دولت سے یا عہدے سے یا کسی چیز سے متاثر ہو کے وہ پچھلا رشتہ توڑ دیں اور میرے ساتھ رشتہ کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ہاں گھر والے خود سے اس رشتے کو توڑیں اور پھر کریں تو ان کی مرضی۔ اسی طرح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس نفی کو استعمال فرماتے ہیں صرف بچانے کے لیے کہ ایسا کام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مثلا فرمایا ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، ہم نے جو کافروں کو اتنا کچھ دنیا کا ساز و سامان دے دیا ہے نا، کبھی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھنا۔ تو مراد یہ نہیں ہے کہ نہ دیکھنا، مطلب ہے کہ رجھانا ہوتا ہے نفس کا، ریجھ جانا۔ اللہ نے فرمایا پرواہ نہ کرو اس چیز کی، تم سمجھتے ہو ہم نے ان کے ساتھ کوئی اچھائیاں کی ہیں، یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بتائیں گے کیا بات تھی۔ کبھی کبھی دعا میں بھی نفی آ جاتی ہے، جیسے مومن دعا مانگتا ہے کہتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اس کے بعد ہمارے دل کو اے پروردگار صحیح راہ سے مت ہٹا۔ کبھی کبھی نفی مایوسی کے لیے بھی آ جاتی ہے، قرآن میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تعتذروا اليوم، اور قیامت میں ان سے کہا جائے گا کافروں سے آج کے دن کوئی عذر اور معذرت کرنے کا موقع نہیں ہے، تم اس سے پہلے کفر کر چکے ہو، جب منع کیا تھا تب کیوں نہیں باز آئے تھے۔ اسی طرح کبھی کبھی نفی برابری کے معنی میں بھی قرآن میں آ جاتی ہے۔ ایک جگہ آیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصبروا او لا تصبروا، تم صبر کرو یا نہ کرو آج جہنم میں سب برابر ہے، یہ سزا تمہیں بھگتنی ہے، چاہے تم صبر کرو اور چاہے تم اس پر چیخو اور چلاؤ، سب چیزیں برابر۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کہیں پہ نفی آ جائے تو اس سے حرام ہی ہو، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مباح کام سے بھی روک دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی احادیث میں روک دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا ہے کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہ منع کرنا کیا تھا یہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا، اس پہ بات کریں گے۔ پھر فرمایا ہے کہ دیکھو اس درخت کے قریب، اب یہ کون سا درخت تھا اس پہ بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک خط بھی ذکر کیا ہے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو درخت تھا
یہ بلکہ اس سے پہلے ایک بات یہ خیال میں آنی چاہیے کہ یہ جو فرمایا کہ الشجرہ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو کیا کہ یہ کوئی ایک درخت تھا یا یہ مراد تھی کہ اس جنس کے، اس نوع کے جتنے درخت ہیں ان میں سے کسی کے قریب نہیں جانا؟ مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت میں فرض کر لیجئے کہ وہ انگور کا درخت تھا، تو کیا یہ فرمایا گیا ہے کہ اس انگور کے بیل کے درخت کے قریب نہیں جانا، یا یہ کہا گیا ہے کہ انگور ہی کے قریب نہیں جانا، جنت میں کہیں بھی پایا جائے؟ تو مفسرین نے دونوں چیزیں لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں ممکن ہے اللہ نے ایک ہی صرف درخت سے منع کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہو کہ اس کی جنس کے، اس کی نوع کے، اس کے جتنے بھی درخت ہیں نا، ان سب میں سے کہیں بھی یہ پھل تمہیں نظر آئے اس کو نہیں کھانا تم نے. دونوں طرف مفسرین گئے ہیں، کچھ بھی مان لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے. پھر یہ درخت کون سا تھا؟ اس درخت کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے. کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ درخت انگور کا تھا، اور کہتے ہیں چونکہ اللہ نے منع کیا تھا کیونکہ اسی سے شراب بنتی ہے اور اس سے حرام چیزیں بنتی. کچھ کا یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا. اچھا صاحب. کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ تین انجیر کا درخت تھا. اسی لیے مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے انجیر کھائی ہے تو اس کا مطلب ہے اسے دکھ ملے گا. لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس علاقے میں جو مشہور ہے نا، جیسے ہمارے ہاں بھی مشہور ہے کہ گندم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھائی تھی، تو اس کی تعبیر اب یہ دی جائے گی کہ اگر کوئی آدمی خواب میں ہمارے ان علاقوں میں دیکھے کہ اس نے گندم کھائی ہے تو اس انسان کو دکھ ملے گا، اس انسان کو تکلیف پہنچے گی، یا یہ کہ وہ کسی نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہے. اب تعبیر یوں دی جائے گی. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو تھا درخت یہ کافور کا درخت تھا. کافور مردوں کو لگاتے ہیں نا، اس کا کوئی درخت تھا. اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ علم کا درخت تھا، کہ اللہ تعالی نے منع کر دیا تھا کہ اس علم کے درخت کے قریب نہ جانا. اگر تو ویسے بات عرض کرتے ہیں حقیقت میں تو کوئی نہیں جانتا یہ درخت کون سا تھا. لیکن اگر علم کا درخت مان لیا جائے نا، تو سچ پوچھئے ہمارے دور میں اتنے جاہلوں نے طوفان اور اتنی انت نہیں مچائی ہوئی جتنا پڑھے لکھوں نے مچائی ہے. یہ دنیا میں جتنا سود پھیل رہا ہے، یہ جتنی بینکاریاں ہیں اور یہ جتنی تباہیاں آ رہی ہیں، اس کا بہت بڑا حصہ ان پڑھے لکھوں ہی کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. یہ اٹامک تھیوریز اور یہ بم اور یہ انسانوں کو تباہ کرنا اور انسانوں کے خون چوس چوس کے محلات کی تعمیر اور یہ سرمایہ داریاں، یہ پڑھے لکھوں ہی کے نتیجے ہیں. یہ کسی اور کا، یہ ان پڑھوں کے کام نہیں. یقیناً ان پڑھ ہونا بھی عذاب ہے، مگر علم اگر اس کا نام ہے نا جی، اگر فرض کر لیجئے علم اس کا نام ہے جو اب تباہیاں مچ رہی ہیں، تو اس علم سے جہالت اچھی تھی. تو یہ بعد میں انشاءاللہ اگلی آیت کریمہ یا جب یہ قصہ سمٹے گا سارا تو پھر آپ سے عرض کریں گے کہ یہ علم کا درخت اور یہ چیزیں کس کس نے کہی ہیں اور یہودیت اور عیسائیت کا اس بارے میں کیا تصور ہے. مگر سر دست اتنی بات ہے کہ اکثر مفسرین نے اس کے بعد بڑی اچھی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں والاولا عدم القطع والتعیین، اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا یہ کون سا درخت تھا، بس ہم متعین کریں ہی نا، اور یقینی بات پکی بات کریں ہی نا، بس یہ کہیں ایک درخت تھا، اللہ نے منع کیا تھا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. یہ بات صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، امام طبری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرطبی رحمت اللہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے، ابن کثیر رحمت اللہ نے بھی ایسے ہی لکھا ہے، اور اکثر مفسرین نے اسی طرح کے جملے لکھے ہیں. ابو سعود رحمت اللہ نے بھی یہی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جی کون سا درخت تھا، بس کوئی تھا. اور پھر بعض مفسرین نے اور بھی اچھا جملہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں جب اللہ ہی نے متعین نہیں کیا تو ہمیں کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ قیاس دوڑاتے نہیں کہ فلاں درخت تھا یا فلاں درخت تھا، اور اس پہ کوئی دین کا فائدہ بھی نہیں ہے. اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے تو پھر کیا ہوا. ایک اور واقعہ آپ سے عرض کریں. ایک صاحب تشریف لائے اور قرآن پاک کی تفسیر سنتے ہوں گے کہیں،
تو انہوں نے کہا بہت مدت سے ایک سوال تھا اور آج تک کوئی عالم دین اس کا جواب نہیں دے سکا. تو عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے. تو انہوں نے کہا یہ بتلائیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو عصا لاٹھی تھی وہ کس درخت کی لکڑی کی بنی ہوئی تھی؟ ہم نے کہا صاحب ہمیں تو اس کا معلوم نہیں، علم نہیں ہے. اب وہ لاٹھی کہیں مل جائے تو پھر ہی تعین ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا بس یہ ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب کسی کو نہیں پتا، اور میں تو سوچتا ہوں مرتے دم تک شاید مجھے کوئی بتا ہی دے. تو ہم نے جرت کر کے پوچھ ہی لیا کہ آخر اس پہ دین یا دنیا کا کون سا فائدہ ہے جس سے آپ رکے ہوئے ہیں، یا کون سی چیز ہے جو اس پہ موقوف ہے؟ اس کا کچھ جواب نہیں تھا، کوئی ڈھنگ کی بات نہیں تھی. تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا نہ معلوم ہونا کوئی عیب نہیں ہے. صاحب المعانی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا اپنی تفسیر میں کہ ہمارے زمانے میں یہ مشہور ہے کہ جس آدمی کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن کا نام پتہ چل جائے، جب ان کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں رکھ کے بہا دیا تھا تو ان کی بہن پیچھے پیچھے گئی تھی دیکھنے کے لیے کہ میرے بھائی کا کیا بنا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مشہور یہ ہے کہ جس کو اس لڑکی کا نام پتا ہو وہ ولی ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ جا کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو اس کے لڑکی کا نام پتا ہے، ان کی بہن کا نام پتا ہے؟ بس یہ اس طرح کی ایسی بہت سی چیزیں ہیں. اس لیے بہت اچھا مفسرین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کا نہیں متعین کر سکتا. امام راضی رحمت اللہ علیہ کا بھی رجحان یہی ہے، اگرچہ امام راضی رحمت اللہ تو بادشاہ ہے نا بہت سی ضعیف چیزوں کو نقل کرنے میں، اور سیوطی رحمت اللہ علیہ بھی، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ کچھ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کون سا درخت. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک بات لکھی ہے، اور اس بات کو بیان کرنا ہے کس وجہ سے آپ یہ بھی دیکھیے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، وہ نقل کرتے ہیں ابن العربی سے. یہ ابن عربی دو ہیں اور دونوں مالکی ہیں اور دونوں اسپین اندلس کے رہنے والے تھے رحمہم اللہ. ایک ابن عربی جن کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ صاحب فصوص الحکم فتوحات مکیہ کے اپنے زمانے کے شیخ اور امام، اور بڑا تصوف میں ان کا قدم راسخ، اور بڑے بڑے مشائخ ان کے در پہ پانی بھرتے ہوئے نظر آتے تھے رحمہ اللہ. وہ ابن عربی وہ بہت بڑے بزرگ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان پہ تنقید کرتے ہیں، بڑی زبردست کڑی تنقید. اور ایک ابن عربی وہ ہیں جو مفسر ہیں قرآن پاک کے، مالکی تھے. یہ دونوں ہی 6 صدی کے تھے. ہم یہ جو دوسرے مفسر ہیں نا ابن عربی، ان کے ذکر کر رہے ہیں. العواصم من القواسم جنہوں نے لکھی ہے، نقل کیا ہے انہوں نے قرطبی نے. قرطبی کہتے ہیں کہ ابن عربی نے کہا، یعنی ابن عربی رحمۃ اللہ سے بھی آگے کسی نے نقل کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں میں نے شاشی سے سنا، وہ نظر ابن شمیل کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس پہ بات چل رہی تھی اس آیت کریمہ پہ کہ ولا تقربا، اس درخت کے تم دونوں قریب نہ جانا. یہ آگے انہوں نے حکایت لکھی ہے، اس کو چھوڑیے جو بھی لکھا ہے انہوں نے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے ابن عربی سے یہ منسوب کیا گیا کہ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے شاشی سے جو نظر ابن شمیل کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کو پڑھ کے عام آدمی تو پڑھ لے، اور یہ جو شاشی ہیں نا جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، شاشی رحمت اللہ علیہ کی مجلس کا، یہ شاش کے رہنے والے تھے. محمد بن احمد ان کا نام تھا، اور ان کا انتقال ہوا ہے 507 ہجری میں. اور ابن عربی سے نقل کیا گیا ہے. ہم نہیں کہتے کہ ابن عربی نے یہ خود کہا ہوگا. حیرت ہے، اتنی غلط بات ابن عربی جیسا مفسر کیسے کہہ سکتا ہے. ابن عربی سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے کہا ہم نے شاشی سے سنا. اچھا صاحب، شاشی کا انتقال کب ہوا ہے؟ 507 میں. اور وہ نظر ابن شمیل بحث کر رہے تھے. نظر ابن شمیل جو ہیں، نظر کا انتقال ہو گیا تھا 204 میں. تو گویا ان دونوں کے درمیان 303 برس کا وقفہ ہے. شاشی 303 سال چھوٹے تھے ان سے، نظر سے. تو وہ کون سی مجلس ہوگی جس میں یہ دونوں ملے ہوں گے؟
ابن عربی کا اپنا انتقال 543 میں ہوا ہے رحمت اللہ علیہ کا. تو 543 میں کوئی آدمی کہتا ہے کہ دو آدمی آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے اور ان میں سے ایک آدمی کا انتقال 300 برس پہلے ہو گیا تھا اور دوسرے کا انتقال ان سے بھی کوئی 40 برس 35 برس پہلے ہو گیا تھا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ شاشی رحمت اللہ علیہ اور نضر ابن شمیل رحمت اللہ علیہ کے درمیان 303 سال کا فاصلہ ہے. یہ دونوں ایک مجلس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس دنیا میں نہیں اکٹھے ہوئے. یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ تفسیروں میں بھی بعض اوقات ایسی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ انسان اگر غور سے نہ پڑھے اور ان چیزوں کو غلطی ہو جاتی ہے. ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی سے کوئی مبرہ نہیں ہوتا. تو کسی انسان کے پیچھے لٹ لے کے نہیں پڑ جانا چاہیے. اب اس چیز کو ابن قرطبی رحمت اللہ نے نقل کر دیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ بات غلط ہے، نہیں ہو سکتی. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ قرطبی رحمت اللہ علیہ کی پوری تفسیر کو بے قلم کوئی کہہ دے کہ یہ غلط ہے، اس میں ایسی باتیں لکھی ہیں. اس طرح لوگ کرتے ہی ہیں کہ ایسی تفاسیر سے دو چار ایسی مثالیں اکٹھی کر کے پھر کہتے ہیں جی یہ ساری تفسیر ناقابل اعتبار ہے. حالانکہ اہل علم کا یہ شیوا نہیں ہے. ہو جاتی ہے غلطی، اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہوتا کہ اپنے بعد والوں کے لیے وہ کچھ تھوڑا بہت کام نہ چھوڑ جائے. بعد والوں کو خود بھی سوچ لینا چاہیے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے یا لکھا ہے آخر یہ کس طرح کا ہے. تو ارشاد ربانی یہ ہوا، باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. وہ جو درخت تھا کون سا تھا کوئی نہیں جانتا، اور بگدنا کیا ہو جائے گا، فتکونا من الظالمین، تم دونوں کیا ہو جاؤ گے، نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم دونوں نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے. ظالم کا لفظ تعالی شانو نے استعمال فرمایا ہے. اللہ نے ظلم کو قرآن پاک میں کئی جگہ پہ استعمال فرمایا. مثلا اللہ تعالی نے شرک کو بھی ظلم کہا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ان الشرک، اور بلا شک و شبہ شرک بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم. اسی لیے اللہ تعالی نے ایک جگہ پر فرمایا کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور ظالموں پر یعنی شرک کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. ظلم کبھی کبھی اس معنی میں بھی آ جاتا ہے کہ ضرر تکلیف پہنچنا. اللہ تعالی نے کہا وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا یہودیوں پہ، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے، اپنی جان کو خود نقصان پہنچا رہے تھے ہماری معصیت کر کے، ہماری نافرمانی کر کے. ظلم کبھی کبھی ضد کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ فظلموا بہا، ایک جگہ فرمایا کہ کانوا بآیاتنا یجحدون سورہ اعراف میں، کہ وہ ہماری نشانیوں سے کیا کرتے تھے، ضد میں آ کر انکار کرتے تھے. سب پتا تھا، انہیں معلوم ہوتا تھا انہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سچ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے. تو اس لیے یہاں پر ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ وگرنہ تم دونوں کیا ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ نافرمانی کس درجے کی تھی، یہ تو بات انشاءاللہ کسی وقت میں کریں گے. صاحب روح المعانی رحمت اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خیر انہوں نے نہیں یہ بات لکھی، انہوں نے ایک اور بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا یہ حق بنتا ہے کہ یخاطب عبدہ بما شاء، جیسے وہ چاہے اپنی مخلوق سے خطاب کرے. اور دیگر مفسرین نے پھر اور بھی اچھی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو کہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو ظالم ہو جاؤ گے، یعنی ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو نافرمان ہو جاؤ گے. تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے کہنا تو درست ہے، بندوں کے لیے کہنا جائز نہیں ہے. ہمارے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ظالم ہو گئے تھے. لمبی بحث کی بجائے آپ اس کو بڑے آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ ہے، اس کے سامنے اس کا باپ ہے اور دادا بھی ہے، ہوتا ہے گھروں میں. اب دادا اور پوتے اور والد تینوں ایک ہی کڑی میں ہے نا، رشتے آپس میں ملتے ہیں. تو دادا جان کو کبھی غصہ آئے تو وہ تو اپنے بیٹے کو کہہ سکتے ہیں کہ بڑے نالائق ہو تم، لیکن اب پوتا
اپنے والد کو یعنی دادا کے بیٹے کو یہ لڑکا اپنے والد کو اٹھ کے کہے کہ آپ بڑے نالائق ہیں کیونکہ دادا آپ کو نالائق کہتے ہیں، تو یہ غلط بات ہو جائے گی. اپنے مرتبے، اپنے مقام کا، اور جس مقام پہ بیٹھ کے گفتگو کی جاتی ہے اس کا احساس، اس کا تعین کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتا ہے اپنے بندوں سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اس درخت کو کھانے کا ارتکاب کر لیا تو تم دونوں کیا ہو جاؤ گے؟ نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے. لیکن مخلوق میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرے، اس لیے کہ اس میں ایہام پایا جاتا ہے، اس میں ایک طرح کا شبہ پایا جاتا ہے مذمت کا. سوال اس لیے یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو کھا لیا، قریب چلے گئے، تو کیا وہ ظالم ہو گئے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قصدن اور ارادتاً منع فرمایا تھا کہ جان بوجھ کے اس درخت کے قریب نہ جانا، کیونکہ جب کسی کام سے منع کیا جائے تو یہی مفہوم ہوتا ہے نا کہ جان بوجھ کے اس کام کو نہ کرنا. اور گناہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ جان بوجھ کے کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرے، اور جو کام بھولے سے ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، یہ گناہ نہیں ہوتا. دیکھیے بازار میں ایک چیز ہے، مارکیٹ میں کھانے کے لیے آئی ہوئی ہے، کافروں کے ملک سے آئی ہے، اور آپ کسی کو بتا دیتے ہیں کہ اس چیز میں فلاں چیز ملی ہوئی ہے لہذا مت کھاؤ. یہ برش ہے دانت صاف کرنے کے لیے، اس میں ایسی چیزیں ملی ہوئی ہیں، اس کو مت یوز کیجیے. اور کوئی غلطی سے کر بیٹھتا ہے، اسے پتا تھا کہ یہ حرام چیز ہے، یہ مارکیٹ میں خرید لی، خیال ہی نہیں رہا اور کھا لیا. یہ نہیں کہیں گے کہ اس آدمی نے گناہ کیا، کیونکہ گناہ میں انسان کا قصد اور ارادہ بھی تو شامل ہے نا. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو درخت کا کھانا ہو گیا تھا، اس میں ان کا اپنا قصد اور ارادہ تو شامل نہیں تھا، لیکن تھی ایسی بات جو مناسب نہیں تھی، ان کے شایان شان نہیں تھی. تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے بھی آگے سے یہی بات کی نا، ان کا ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، یعنی آپ کی اللہ نافرمانی کر دی. اللہ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر یہ کھا لو گے تو تم ظالمین میں سے یعنی نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے. تو ان کی نافرمانی ان کے اپنے درجے کی تھی. کل بات کریں گے انشاءاللہ اس بات پہ کہ انہوں نے یہ جو کھایا تھا پھر ہوا کیا، یہ اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے. مگر سرے دست صرف اتنا کہنا مقصود ہے کہ اللہ تعالی جیسے چاہے اپنے بندوں کو مخاطب فرما لے، مگر کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یا جہاں بھی ادب کا تقاضا ہے ان کے لیے، جس میں ایہام پایا جائے، جس میں کیا ہو جائے، جس میں کوئی ایسی چیز پائی جائے جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہو. مثلاً ماں باپ ہیں، اللہ نے ان کی عزت ضروری قرار دی ہے نا، تو اب ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جن الفاظ میں وہم پڑتا ہو کہ پتہ نہیں یہ عزت کے لیے استعمال کیا ہے یا برائی کے لیے استعمال کیا ہے، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. بیوی ہے، یقیناً وہ گھر کا کام کرتی ہے اور سارے کام، لیکن شوہر کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ کہے یہ تو نوکرانی رکھی ہوئی ہے. مذاق میں بھی کہنا ایسے درست نہیں، اس لیے کہ نوکرانی میں ایک طرح کی تحقیر، حقارت اور کم درجے کا ہونا پایا جاتا ہے نا، تو اس سے اس کا دل دکھے گا. یہ لفظ کہنے جائز نہیں ہے. شوہر کے متعلق اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو والد صاحب کے نوکر ہیں، یہ لفظ کہنے ہرگز جائز نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان الفاظ میں کیا ہوتا ہے، مبہم بات ہو جاتی ہے، ذلت کا ایک تصور ابھرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی زبان نہ استعمال کی جائے جس سے کسی کی حقارت کا پہلو بھی نکلتا ہو. ایسے الفاظ ہی نہ بولے جائیں، صاف اور واضح الفاظ بولے جائیں. ایسے الفاظ کا استعمال، ایسے اشاروں کا استعمال جس سے دوسرے کو اس کی حقارت کا احساس دلانا مقصود ہو، منع کیا ہے شریعت نے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی یہی بات تھی نا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالی نے فرمائی ہیں ایسے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں جو امت میں کسی کے لیے کہنا جائز نہیں ہے.
مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ووجدک ضالاً، اور ہم نے آپ کو کیا پایا؟ شریعت سے بے خبر پایا. اب ضال کا ترجمہ اگر کوئی آدمی کرنے لگے اور اس میں ایسے الفاظ لکھ دے جس سے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا ہو تو یہ تو کفر ہو جائے گا. ادب اور طریقہ سیکھنا چاہیے کہ انسان ایسے اشارے بھی نہ کرے، ایسے الفاظ بھی استعمال نہ کرے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تو کہہ سکتے ہیں، باری تعالیٰ تو اپنے بندوں کا مالک ہے، وہ جیسے چاہے کہے، مگر بندوں کے لیے درست نہیں ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوانح آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایسے الفاظ پر بھی تاثیر دیا کرتے تھے، سزا دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے متعلق آیا ہے کہ وہ کوفہ میں انہوں نے کسی آدمی کو کسی بات پہ روکا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کام نہ کرو. تو اس نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ تو خود بھی یہی کام کرتے ہیں. تو یہ منہ در منہ جواب دینا تھا نا. دور ہوتا ہمارا تو کہتے جی بہت آؤٹ اسپوکن ہے، اپنے متعلق ہوتا تو کہتے جی آپ کو پتہ ہی ہے میں تو صاف بات کرتا ہوں. یہ بے ادبی کے لہجے اور گستاخی کے جملے، یہ ان الفاظ سے پردے نہیں ڈالے جا سکتے. انسان کو ہمیشہ ادب اور تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے. سعدی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب. بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. کبھی ایسا جملہ زبان سے نہیں کہنا چاہیے جس سے دوسرا اپنی ذلت اور سبکی محسوس کرے. اس نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ابن مسعود آپ جو مجھے کہتے ہیں تو آپ تو خود بھی ایسے ہی ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی پنڈلی دکھائی، ٹخنے سے اوپر کر کے شلوار یا جو چیز بھی پہنی ہوئی تھی دکھائی اور فرمایا میرا تو یہ عذر ہے اور تم ایسے نہ کرو. یہ بات کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جا کے مدینہ منورہ کہی کہ یوں واقعہ بھی ہوا ہے کوفہ میں. بس اتنی باتیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق بات آئی، چپ ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ جس آدمی نے جملہ کہا تھا یہ بھی ایک موقع پہ مدینہ منورہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ذہن میں رکھی ہوئی تھی بات، اور اتفاق ایسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، ایک مکان کی تعمیر ہو رہی تھی، دیکھ رہے تھے یا کوئی مشورہ یا جو بھی بات ہوگی. تو آپ کی نگاہ مبارک جب اس پہ پڑی تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا کوفہ سے آیا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تم وہی ہو جس نے ایک دن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ کہا تھا اور انہوں نے اپنا عذر بیان کیا تھا. اس نے کہا جی حضرت میں وہی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اینٹ اٹھا لی اور اس زور سے دے ماری کہ اس کے ٹانگوں پہ جا کے لگی، وگرنہ اس کا سر کھل جاتا. یہ تعزیر تھی، سزا تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں شرم محسوس نہیں ہوئی کہ ابن مسعود جیسے آدمی کے منہ در منہ جواب دو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج اس معاملے میں اتنا نازک تھا، اور وہ صحیح چیز تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک مرتبہ کہا کہ میں نے سنا ہے میرے بیٹے نے یہ جملہ فلاں کے متعلق کہا ہے. انہوں نے کہا حضرت ایسے ہوا ہے، تو کہنے لگے میں اس اپنے بیٹے کی زبان کھینچ دوں گا اور تم لوگ میری مخالفت نہ کرو. لوگوں نے سمجھایا اور لوگوں نے بات کو دبا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہ کرو ایسے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسے نہ ہو، آئندہ لوگ ایسے ہی بے ادب پیدا ہوا کریں اور بے ادبی کے جملے بڑے لوگوں کے لیے استعمال کریں، اور عمر اگر سزا دے دے گا تو پھر یہ سزا طریقہ بن جائے گا، لوگ سنبھل کے بولا کریں گے. تو اس لیے یہ جو جملہ ہے نا آخر پہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی علیہ باللہ کہنے لگے. اس لیے ترجمہ اور تفسیر اور چیزیں بہت احتیاط سے کہنی سننی چاہیے. اس بات میں اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے وہ یہ کہ منع کر دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ دونوں چلے گئے اور انہوں نے اس درخت کو چکھا، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے. انشاءاللہ کل کی نشست میں وہ بات عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.